رہا ہوں، سنیے اور دل سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، اپنی زندگی میں لائیے ان واقعات کو، پھر ان کے ذریعے سے اللہ کتنی ترقی عطا فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، کتابوں کے اندر لکھا ہے 3 شخص تھے، ان میں سے نمبر 1 برس کا مریض، بڑی بیماری ہوتی برس و جذام، لوگ اس کے چہرے کے طرف بھی نہیں دیکھتے تھے، اتنی خطرناک بیماری۔ ایک شخص حاضر ہوا اور کہا یہ بتلائیے آپ کو کیا پریشانی ہے کہ میں مریض ہوں، برسوں کا مریض ہوں، لوگ میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، اور رزقوں کی بڑی تنگی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، لاچار اور کمزور آدمی ہوں۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کے مال میں، اس کے رزق میں برکت نازل فرما، برکت عطا فرما، برکت دے دے۔ لہذا انہوں نے دعا کری، وہ شخص اچھا ہو گیا اور اللہ رب العالمین نے اس کو ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ دوسرے شخص کے پاس یہ آدمی گیا اور کہا تمہارے کیا حال ہیں؟ کہ میں بہت پریشان ہوں، میں گنجا ہوں، میرے سر کے اندر بال نہیں ہیں، میں گنجا ہوں، لوگ دیکھ کے ہنستے ہیں، اور رزقوں کی بڑی کمی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرا لٹ گیا ہے۔ پھر اس شخص نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے سر میں بہترین بال عطا فرما دے اور رزقوں کی کمی کو دور کر دے، رزق میں برکت دے دے، مال و دولت عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک گائے عطا فرمائی اس کو۔ پھر تیسرے شخص کے پاس آپ گئے اور کہا کیا پریشانی ہے؟ کہ میں آنکھوں سے اندھا ہوں، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھ سکتا، دنیا کے نظارے کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اور مال و دولت تو ہے ہی نہیں میرے پاس۔ لہذا اس شخص نے دعا کی کہ اللہ اس کی بینائی دے دے، روشنی دے دے، آنکھوں کو اچھا کر دے، آنکھوں کو ٹھیک کر دے۔ اللہ نے آنکھ ٹھیک کر دی اور ایک بکری عطا فرما دی۔ لہذا یہ شخص دعا کر کے واپس چلے گئے۔ چند سالوں کے بعد واپس آئے اور پہلے شخص کے پاس آئے کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ عطا فرما دو، میں مانگنے آیا ہوں، اور اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، یہ اتنا بڑا اونٹ کا ریوڑ ہے، یہ عطا فرمایا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو ایک دم بھڑک گئے کہ میرے باپ داداؤں سے یہ نسل مالداری کی چلتی آ رہی، تم کہہ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں تھا، پہلے سے ہی بہت کچھ، دولت کے نشے کے اندر سب کچھ بھول گیا، اور کہا تم جب دیکھو جب مانگنے آ جاتے ہو۔ اس شخص نے کہا اچھا تو پہلے جیسے تھا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے۔ تو بیماری ایسی پھیلی، سارے اونٹ اور اونٹنی جانور سب مر گئے، اور واپسی یہ برس جو بیماری ہے اس کے اندر پہلا شخص ملوث ہو گیا۔ دوسرا شخص کے پاس گیا جو گنجا تھا، کہا اللہ کے لیے کچھ دے دو، تمہارے در پر مانگنے آیا ہوں، اور اللہ رب العالمین نے تم کو پہلے کچھ نہیں تھا اور اب یہ مال و دولت، اتنی ساری گائیں عطا فرمائی، اتنا بڑا ریوڑ عطا فرمایا گائے کا، اور مالک تم بن گئے ہو کہ میں نے اتنی محنت کری ہے، میں نے فلاں سودا کیا تھا، اس سودے میں اتنا نفع ہوا ہے، میں نے عقل سے کام لیا ہے، میری عقل، میری سوچ، میرا دماغ سے، یہ میری محنت سے، خون پسینے سے، کوئی جھاڑ میں نہیں لگے، خون پسینے سے ہی آئے۔ یہ کہا اس نے دوسرے آدمی نے کہ اپنی اوقات، پہلے والی اوقات بھول گئے، نہیں میری محنت سے ہوا ہے، میں نے یہاں سودا کیا تھا، اتنا نفع ہوا اور ایسا کمایا۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ گایوں کے اندر اللہ نے بیماری پیدا کری، ساری گائے ختم ہو گئی، سارا گائے کا ریوڑ ختم ہو گیا، اور وہ آدمی جیسے پہلے تھا گنجا اور فقیر ویسے ہی ہو گیا۔ تیسرے آدمی کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے لیے کچھ عطا فرما دو،
آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بے شک بے شک، تیسرے آدمی کو دیکھنا، بے شک کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور یہ ریوڑ جو دکھ رہا ہے بکریوں کا، یہ سب کچھ تمہارا ہے، جتنی چاہو لے جاؤ، جتنی چاہو لے جاؤ، اس کے اندر یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ میں تو اندھا تھا، آنکھوں میں روشنی اللہ نے دی، اور میں فقیر اور لاچار اور کمزور تھا، اللہ رب العالمین نے مجھے سب کچھ دیا ہے، یہ مال و دولت سب۔ ایک اللہ والے آئے تھے، انہوں نے دعا کی، اس کے دعاؤں کے توفیل اللہ رب العالمین نے مجھے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، یہ مال و دولت عطا فرمایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کچھ لینے نہیں آیا ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، اور آزمائش کے طور پر اللہ نے مجھے تمہارے پاس پہنچایا، لہذا تم کامیاب ہو گئے، اور تم سے پہلے جو 2 ساتھی تھے اللہ نے ان کو ناکام کر دیے ناشکری کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر دی، اللہ رب العالمین تمہارے مال میں اور برکت عطا فرمائے کہ تم کامیاب ہو گئے۔ تو یہ مال و دولت اور اسباب بعض دفعہ کسی کی دعاؤں کی توفیل ہم کو ملتا ہے، اور ہم کو ملتا ہے غریب، یتیم، مسکین اور مدارس اور مساجد والوں کو ہم بھگاتے ہیں، نہیں ہماری محنت سے، ہماری عقل سے۔ یہ سوچنا چاہیے مال و دولت کی آزمائش ہے، اللہ نے آزمائش کے طور پر ہم کو دیا ہے۔ مال و دولت ہے تو دین کے کاموں میں خرچ کریں، اور کسی کو اپنے درزے خالی نہ جانے دیں۔ بہت بڑا سبق ہے اس واقعے میں۔ بعض دفعہ کسی کی دعاؤں کی توفیل ہم کو وہ چیز ملی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو اپنی عقل، اپنی صلاحیت، اپنی محنت پر کہتے ہیں، نہیں میری محنت، میری صلاحیت پر یہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ چیزیں ہم کو ملی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، پوری امت کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو دوسروں کو ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔